پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو. تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا. پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ان کو بازاروں میں بھیک مانگ، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا. ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں. عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے. کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام. آج عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں سزا سنا دی گئی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں جذباتی ہو گئے اور طوفانی تقریر آج اسمبلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے. شہباز شریف کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہہ دیا کہ شہباز شریف ایوان میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا. مولانا نے واضح کہا کہ یہ عوام آپ کو ٹیکس ہرگز نہیں دے گی. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں. سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا. عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی. ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا. ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا. اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا. آپ بتائیں، 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے. 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے. کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے. پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو. ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے. پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں. کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورنٹ لائن کہتا ہے؟ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متبادل، کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں. وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں. وہ ختم ہو گئے پیسے. اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے. اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے. 9 مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی احساس ہے اس بات پر؟ میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا، بھرپور وفد آیا، اور کہا صاحب آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں. میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا. ڈیورنٹ لائن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکیر ہے، کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدغنے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، جمرود کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے. ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں.
ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا؟ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا؟ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، طوفانی تقریر شہباز شریف اور حکومت کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ واضح کہا مولانا صاحب نے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ حکومت اس عوام کے ساتھ کر رہی ہے تو کیا ان کا فرض یہ اور حق نہیں ہے کہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرے؟ اگر یہی رویہ برقرار رہا حکومت کی طرف سے تو عوام بھی ان کو ٹیکس دینا بند کر دے گی۔ آج عمران خان کو بھی سزا سنا دی